الرحمن الرحیم نون ساکن اور تنوین کا بیان. نون ساکن اور تنوین میں فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی. تنوین صرف نون ساکن اور تنوین کا بیان. نون ساکن اور تنوین میں یہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ نون ساکن کلمے کے درمیان, کہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے. نون ساکن جو ہے کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے. کلمے کے درمیان میں نون ساکن کیسے آتا ہے؟ جیسے انزلہ کے درمیان میں اور من قبلک کے درمیان میں. اور کلمے کے آخر میں کیسے آتا ہے؟ کلمے کے آخر میں کیسے آتا ہے نون ساکن؟ جیسے یعلمون, تکذبان اور نستعین. تو یہ کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے اور کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے نون ساکن. لیکن تنوین جو ہے صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے, کلمے کے درمیان میں نہیں آتا, یعنی کہ کلمے کے بیچ میں نہیں آتا. انزلہ جو ہے انزلہ, نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک سے ہوتی ہے نا, لیکن انزلہ میں آپ انزلہ میں آپ حمزہ دو پیش ان میں لکھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نون حمزہ نون پیش ان ہی لکھیں گے. اگر ایسا لکھیں گے ہم حمزہ دو پیش ان, تو یہ جو ہے کتابت خراب ہو جائے گی, عربی زبان کا لفظ خراب ہو جائے گا. تو کلمے کے درمیان میں آتا ہے نون ساکن, آخر میں بھی آتا ہے نون ساکن کلمے کے, جیسے یعلمون, تکذبان ابھی بتایا. لیکن نون تنوین جو ہے وہ کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے, کلمے کے شروع میں نہیں آتا. جیسے کتاب ہے نا, ترابن, ترابن کو ہم بان اور زبر بن نہیں لکھ سکتے, بلکہ کیا لکھیں گے؟ بان اور زبر بن, بان اور زبر بن. دیکھتے ہی عربی کا ابھی پہچان لے گا کہ کسی ان پڑھ نے لکھا ہے یہ. تو جیسے کنتو ترابن, کنتو کنتو, دیکھو کنتو جو ہے جمیل ہے اور اس کے بنا جملہ مکمل نہیں ہوتا. کنتو سے جملہ مکمل نہیں ہوتا, بلکہ ترابن بھی لگانا پڑا اس کے ساتھ میں. تو کنتو کے آخر میں اگر ہم یہ مانے کنتو ضمیر ایک اکیلا جملہ ہے, تو پھر بھی کنتو کے آخر میں کیا آئی؟ نون ساکن. اور اگر ہم یہ مانے کہ کنتو ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ترابن مل کے اس کے ساتھ جملہ بن رہا ہے, تو پھر بھی نون ساکن کہاں آئی؟ درمیان میں, جو کہ آنا صحیح ہے. لیکن ترابن میں ہم کسی بھی حال میں, ترابن میں بھی ہم نون ساکن لا سکتے ہیں, کیونکہ کلمے کے آخر میں بھی نون ساکن آ سکتی ہے نا. تو ہم نون ساکن ترابن کے آخر میں بھی لا سکتے ہیں. گویا کلمے کے آخر میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں, نون ساکن بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. لیکن کلمے کے درمیان میں جو ہے صرف نون ساکن آئے گی, تنوین نہیں آئے گا یا نہیں آئے گی. سمجھ میں آیا؟ آگے نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. نون ساکن جو ہے وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی پڑھا جاتا ہے. وقف میں تو صاف صاف پتہ چلتا ہے ہمیں وقف میں کیسے پڑھا جاتا ہے. ہم تلاوت کر رہے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, متقین وقف کر لیا نا, الذین یؤمنون بما انزل, الذین یؤمنون بالغیب.
الف ہم دوسری تلاوت کریں گے. یہ تو ہم نے وقف میں پڑھی تھی نون ساکن متقین. اب اگر ہم وصل میں پڑھنا چاہیں نون ساکن تو کیسے پڑھیں گے؟ لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ہے نا. تو وقف اور وصل میں دونوں میں پڑھی گئی نون ساکن. لیکن تنوین جو ہے صرف وصل میں پڑھی جاتی ہے, وقف میں نہیں پڑھی جاتی. سمجھ میں آیا؟ نون ساکن جو ہے صرف وقف میں پڑھی جاتی, وصل میں پڑھی جاتی. وہ تنوین جو ہے صرف وصل میں پڑھی جاتی ہے, وقف میں نہیں پڑھی جاتی. دیکھو اگر ہم وقف کریں گے نون ساکن پر, کہاں پر؟ نون ساکن وہ تنوین پر. اگر ہم وقف کریں گے تنوین پر, جیسے پڑھیں گے نا, وقف کرتے تو ترابا پڑھیں گے, یعنی کہ وقف انفعال ہو جائے گا. تنوین کو کہیں سے بدلا ہم نے؟ ایک زبر سے. تو اب وہ تنوین ختم ہو گئی نا, وقف میں نہیں پڑھی گئی تنوین. تنوین ختم ہو جاتی ہے وقف کرنے سے. جیسے احد کی تنوین احد بول کے ختم ہو گئی, تو تنوین جو ہے وقف میں نہیں پڑھی جاتی, بلکہ وصل میں پڑھ سکتے ہیں. تنوین کو وصل میں پڑھی جاتی ہے. کیسے پڑھی جاتی ہے وصل میں؟ قل هو الله احد اللہ الصمد. سمجھ میں آیا؟ احد. تو یہ نون ساکن وصل میں پڑھی گئی, لیکن وقف میں نہیں پڑھی جاتی نون ساکن. اور یہ نون ساکن, یہ تنوین کے بعد جو, اگر تنوین کے بعد حمزہ آئے گا, سمجھ میں آیا؟ اگر تنوین کے بعد حمزہ آئے گا تو اس حمزے کو کائی سے بدلیں گے ہم؟ نون قطنی سے بدلیں گے ہم. اس حمزے کو نون قطنی سے بدلیں گے ہم. جیسے احد اللہ الصمد, ہمزۃ الذی جمع. سمجھ آیا؟ ایسے ہی اگر نون ساکن کے بعد کہیں بھی حمزہ آئے گا تو ہم اس کو نون قطنی سے بدلیں گے. نون قطنی وہ ہوتا ہے جو چھوٹا سا نون ہوتا ہے لکھا ہوا, اور اس میں حمزہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے قل یا ایھا الذین یؤمنون باللہ امی الذی یؤمن باللہ. قرآن کریم میں کئی جگہ ہے. آپ صرف جب بھی آپ کو نظر پڑے تو دیکھ لو وہاں پر. آپ سورہ, کون سی سورت ہے یہ؟ ویل لکل, سورہ ہمزہ میں دیکھ لو بس. یہ مثال, یہ مثال قرآن کریم میں آپ کو کہیں بھی ملے ایسا نون اور حمزہ لکھا ہوا تو آپ فوراً سمجھ لو کہ یہ نون قطنی ہے. اس کو اگر ہم وصل میں پڑھیں گے تو یہ نون پڑھا جائے گا, اور وقف میں پڑھیں گے تو حمزہ پڑھا جائے گا. اور اگر ہم وقف کریں گے تو تنوین الگ ہو جائے گی, اور ہم وصل کریں گے تو تنوین ایک جگہ مل جائے گی, یعنی کہ وصل میں پڑھی جائے گی. سمجھ آیا؟ آگے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں, اور تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں, تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں. اور نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن میں ادائیگی کے اعتبار سے, یعنی کہ آواز کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے بولنے میں کوئی فرق
نہیں ہیں. باد اور زبر بن بن، بان اور زبر بن بن، لیکن دونوں کے رسم الخط میں یعنی کہ لکھنے میں فرق ہے. جی بات اور زبر بن الگ طریقے سے لکھا جائے گا اور بان اور زبر بن الگ طریقے سے لکھا جائے گا. تو نون ساکن اور تنوین کے لکھنے میں تو فرق ہے لیکن دونوں کی آواز ایک سی. ایک سی ہوتی ہے. نون ساکن اور تنوین کے چار اس لیے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو ایک ہی ساتھ جمع کیا گیا ہے، ایک ہی ساتھ پڑھایا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہیں. چار حال ہیں یعنی کہ چار قاعدے ہیں. نمبر ایک اظہار. اظہار. دیکھو نون ساکن میں جو اظہار ہوتا ہے اس کو اظہار حلقی بولتے ہیں. نون ساکن میں جو اظہار، نون ساکن اور تنوین میں جو اظہار ہوتا ہے اس کو اظہار حلقی بولتے ہیں. اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کی ادائیگی کا تعلق الگ سے حلق سے ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف یہ نمبر ایک اظہار حلقی ہے نا. جی. نمبر دو ادغام. ادغام. نمبر تین قلب. قلب. نمبر چار اخفا. اخفا. نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین میں جو اخفا آتا ہے اس اخفا کو اخفائے شفوی. حقیقی بولتے ہیں. حقیقی. نون ساکن اور تنوین میں جو اخفا آتا ہے اس اخفا کو اخفائے حقیقی بولتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اظہار حلقی کس کو کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اظہار حلقی کے حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا اور بغیر غنہ کے نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھا جائے گا. بغیر غنہ کے نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھا جائے گا. جیسے نارن حامیہ، نارن کی نون، نارن حامیہ، ونہا ایسا نہیں کرنے گے ہم نارن حامیہ، بلکہ کیا کریں گے نارن حامیہ. اور کیا مثال ہے اظہار کی؟ سواء علیہم، سواء علیہم. ایسے نہیں کریں گے ہم بلکہ کیا کریں گے سواء علیہم انعمت علیہم. سمجھ میں آیا؟ تو نون کو خوب ظاہر کر کے اور جلد پڑھیں گے. اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے چاہیے یہ حروف. کون سے حروف؟ اظہار حلقی کے حرف جو کتنے ہیں؟ 6 ہیں. نمبر ایک حمزہ، ہاں. نمبر دو ہا، چھوٹی والی ہا، حمزہ ہا. نمبر تین عین. نمبر چار ہا، بڑی والی ہا. نمبر 5 خا. نمبر 6 غین. یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ 6 حروف اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو نون کو خوب ظاہر کر کے اور جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار حلقی کا قاعدہ کہتے ہیں. نمبر 2 ادغام. ادغام کی تعریف ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام کی تعریف. ادغام کس کو کہتے ہیں؟
ادغام اس کو کہتے ہیں کہ ادغام کی تعریف کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرا حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنا، تو ادغام، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام پڑھو سے۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے۔ ادغام کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد دیکھو ادغام کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ادغام تام، نمبر دو ادغام ناقص۔ ادغام تام وہ ادغام ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل، پہلے ہم ادغام تام سمجھ لیتے ہیں کہ ادغام تام کیا ہے۔ ادغام تام وہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو، اس کے بعد اس کی تعریف سمجھنی، یاد رکھنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ادغام تام کے حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام تام کا قاعدہ ہوگا اور نون کو خوب ظاہر کر کے بغیر گننا کے جلد پڑھا جائے گا، اور اس میں نون کو ظاہر نہیں کریں گے، اس میں نون ظاہر نہیں ہوگا، اس میں جو ہے نون ساکن اور تنوین جو ہے دوسرے حرفوں سے بدلے گی، سمجھ میں آیا؟ جیسے اظہار حلقی میں نون ساکن خوب ظاہر ہوا تھا، اس میں اے سے نون ساکن خوب ظاہر نہیں ہوگا بلکہ نون ساکن اور تنوین جو ہے دوسرے حرفوں سے بدلے گی، وہ تعریف میں پتہ چلے گا ادغام تام کی۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ادغام تام کے حرفوں میں سے کوئی حرف ہو جائے تو بغیر گننا کے جلد پڑھیں گے، جیسے خیر لکم من ربکم، اصل کیا ہے؟ من، سمجھ میں آیا نا؟ اصل تو من ہے نا، من ربی، من، تو یہ من نون ساکن کو ہم نے کہیں سے بدلا ہے، نون ساکن کو کہیں سے بدلا ہم نے من رب میں را سے، تو دیکھو نون ساکن بالکل را سے بدل گئی تو نون ساکن کی ساری حالت پوری صفت ختم ہو گئی ہے نا، پوری صفت ختم ہو گئی نون ساکن کی، کوئی حالت باقی نہیں رہی نون ساکن کی، بلکہ دل بیٹھنے والا تو پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر نون ساکن بھی تھا یا نہیں تھا۔ اگر کوئی نابینا ہو اور اسے قرآن کریم سے سکھایا جائے تو وہ یہ بھی نہیں پہچاننے کا، اگر عربی زبان سے واقفیت نہ ہو تو وہ یہ بھی نہیں پہچاننے کا یہاں پہ نون ساکن بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ بلکہ وہ کیا کرے گا، کیا سمجھے گا، میم رازر مر ہے یہاں پہ، نون کا تصور بھی نہیں آنے کا اس کے ذہن میں، کیونکہ یہاں نون ساکن کی پوری حالت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، را سے بدل گئی، من رب، ایسی خیر لکم، خیر ہے نا، تو اس تنوین کو لام سے بدل دیا گیا تو یہاں تنوین کی ساری صفت ختم ہو گئی، تو خیر لکم ہو گیا، تو وہ کیا سمجھے گا، خیر رام پہ شغل ہے، اس تنوین کا تو اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں آنے کا، کیونکہ تنوین کی ساری حالت ختم ہو گئی۔ تو یہ ادغام تام ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ادغام تام کے حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو را یا لام سے بدل کر بغیر گننا کے جلد پڑھیں گے، جیسے ربی خیر لکم، اور ادغام تام کے دو حروف ہیں را لام۔ ادغام تام کی تعریف، ادغام تام کے دو حرف ہیں لام
अम्र इदगाम ताम की इदगाम तारीफ ताम के दो हरफ लामरा इदगाम ताम जैसे में रब्बी मिल्लत पीछे इदगाम ताम की तारीफ इदगाम ताम वो है जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए मैंने बताया था ना अभी इदगाम ताम वो है जो जिसका पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल बदल जाए, जैसे मैंने अभी पहले समझाया। और इदगाम नाकिस वो है पहले इदगाम नाकिस पहले इदगाम नाकिस समझो क्या है। इदगाम नाकिस का कायदा समझो पहले, तारीफ बाद में समझना। जब मैं बोलूं तारीफ जब बताना तारीफ। नून इदगाम ताम तो समझ में आ गया ना, कायदा भी और तारीफ भी। अब इदगाम नाकिस वो इदगाम है नून साकिन और तनवीन के बाद। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इदगाम नाकिस के हुर्फों में से कोई हुर्फ आ जाए तो इदगाम नाकिस का कायदा होगा और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। जैसे और खैरुम व अबqa आयतम व है ना। तो ये नून साकिन का कायदा है। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इदगाम नाकिस के हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम नाकिस का कायदा होगा और एक अलिफ की बजाय एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, जैसे अभी बताया मैं अमल वगैरह में। और इदगाम नाकिस के 4 हुरूफ हैं, यानी कि ये 4 हुरूफ नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे तो जब होगा इदगाम नाकिस का कायदा वाव या मीम नून या वाव मीम नून तिनका बनवा यमिन है। और इदगाम नाकिस की तारीफ। इदगाम नाकिस की तारीफ। इदगाम नाकिस वो इदगाम है क्या है? इदगाम नाकिस की तारीफ बोलो। इदगाम नाकिस वो इदगाम है जिसमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ से बिल्कुल ना बदले, यानी कि नून साकिन और तनवीन से दूसरा हर्फ बिल्कुल ना बदले। जैसे इदगाम ताम में बिल्कुल बदल गया था ना, नून साकिन और तनवीन का पता ही नहीं लग रहा था कि है भी या नहीं। यहाँ पे इदगाम नाकिस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि नून साकिन या तनवीन का होना पता चलेगा, किसी ना कोई सिफ्त उसकी मालूम रहेगी। जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलना है यहाँ पे नून की कोई नून भी है यहाँ पे, यानी कि देखो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में ये लिखा है कहीं, मेरे ध्यान नहीं है, किसी किताब में होगा कि नून जो है काई की सिफत लाजिमा है, गुन्ना जो है काई की सिफत लाजिमा है नून की। नून और मीम की सिफत लाजिमा क्या है? गुन्ना। नून और गुन्ना जो है नून और मीम की सिफत लाजिमा है। तो जब हमने गुन्ना किया तो हमें यहाँ पता चल गया यहाँ पे मीम हो या तो मीम होगा या नून होगा, लेकिन एक गुन्ना होठों से होता है ना जी। मिस्ली तो ये होठों से गुन्ना हुआ ना, फहम होठों से गुन्ना हुआ ना, जिला ये कहीं से गुन्ना हुआ? नाक से। ऐसे ही कहीं से गुन्ना हुआ? नाक से। अगर हमें नाक से गुन्ना दिखाई दे रहा है तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये नून की सिफत लाजिमा है।
اور اگر ہمیں ہونٹوں سے گننا دکھ رہا ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے یہ کائی کی میم کی صفت لازمہ ہے من مثل فہم ہے نا. اگر ہمیں ہونٹوں کا گننا دکھا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کائی کی صفت لازمہ ہے میم کی. اور اگر ہمیں ناک میں آواز سنائی دی تو نون کی صفت لازمہ ہے. تو ادغام ناقص میں کہیں نہ کہیں نون کی صفت لازمہ باقی رہ جاتی ہے. نون اور تنوین کی آواز ایک سی ہوتی ہے تو ہم تنوین کی صفت لازمہ بھی نون کی ہی صفت لازمہ مانیں گے. سمجھ آیا؟ ہم نون کی صفت لازمہ بھی کائی کی مانیں گے تنوین کی صفت لازمہ مانیں گے. تو جیسے ہم نے بولا دیکھو وہ بتایا تھا نا کیا ادغام ناقص. ادغام ناقص میں بالکل نہیں بدلتا پہلا حرف دوسرے حرف سے, یعنی کہ نون ساکن اور تنوین سے دوسرا حرف بالکل نہیں بدلتا جیسے را بدل گیا تھا, بلکہ نون ساکن یا تنوین کی بھی کوئی صفت باقی رہتی ہے. جیسے میں یامن کا گننا بتا رہا ہے, میں یومن کا گننا بتا رہا ہے تو نون کی صفت لازمہ باقی رہی ہے اس میں. اب ایک مثال اور سمجھو. دیکھو ہم نے 1 کلو دودھ میں 1 کپ پانی ڈالا تو ہمیں پتا چلا پانی ہے. بالکل یہی مثال ادغام تام کی ہے کیونکہ دودھ غالب آیا وہاں پر نون ساکن اور تنوین کا بالکل ایسے ہی پتا نہیں چلتا جیسے یہاں 1 کلو دودھ میں 1 کپ پانی کا پتا نہیں چلا. لیکن اگر ہم پراٹھا بناتے ہیں تو اس میں ہم 1 کلو آٹے میں کتنا سا نمک ڈالتے ہیں یعنی کہ اگر ہم آٹے کو چھانے 1 کلو اور اس میں سے جو بھوسی نکلتی ہے اس سے بھی کم نمک ڈالتے ہیں ہم, لیکن پراٹھا کھاتے زبان پہ رکھتے کیا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر نمک ہے. یہی مثال بالکل کائی کی ہے ادغام ناقص کی. ادغام ناقص میں صفت گننا اسی طرح پتا چل جاتا ہے کہ یہ میم کی صفت لازمہ ہے یا نون کی صفت لازمہ ہے, کیونکہ ادغام میم میں بھی ہوتا ہے. وہ میم ساکن کے بیان میں بتاؤں گا. سمجھ میں آ گیا ادغام؟ آگے ہے 4 لیکن 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے. لیکن 4 کلمے ایسے ہیں ان میں ادغام کے کلمے کے موافق ادغام ہونا چاہیے. وہ 4 کلمے یہ ہیں دنیانم, بنیانم, کنوانم, سنوانم. لیکن ان میں اظہار ہوتا ہے ادغام نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ادغام ان میں؟ کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین, نون ساکن یا تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو. نون ساکن اور تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف ادغام یعنی کہ ادغام کا حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا. لیکن ان 4 حروفوں میں ایسا نہیں ہے, بلکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر دیکھا جائے تو ادغام ایک ہی کلمے میں ہے. حرف ادغام کا حرف اور نون ساکن ایک ہی کلمے میں ہے تو اس میں ادغام نہیں بلکہ اظہار ہوگا. اظہار
इसको क्या बोलेंगे? दुनियानुन बोलेंगे इसे। दुनियानुन है ना सब लफ्ज का, अगर हम इदगाम करेंगे बयानुन, दुनियानुन, बयानुन, कियानुन, सियानुन, हम ये नहीं बोलेंगे, बल्कि इजहार करेंगे इसमें दुनिया, दुनियानुन, बुनियानुन। इस इजहार का नाम इजहार मुतलक है। इस इजहार का नाम क्या है? इजहार मुतलक है। इसलिए है इस इजहार का नाम इजहार मुतलक, क्योंकि मुतलक कलमे में नून साकिन और इदगाम का हर्फ पाया गया है। मुतलक के माने अकेला होता है, तो अकेले अकेले पाए गए हैं, ये दो नहीं हुए। नून साकिन भी अकेला रह गया और यरमलून के हरफों में से जो हरफ आया वो भी अकेला रह गया एक ही कलमे में, वरना दो कलमे होते हैं, दो कलमे से इदगाम बनता है। समझ में आया? तो इस इजहार को इजहार मुतलक कहते हैं। इजहार भी गिनते जाना कितने इजहार हो गए। एक इजहार हल्की हो गया, दूसरा इजहार मुतलक हो गया। आगे कल्ब की तारीफ। नून साकिन और तनवीन को मीम साकिन से बदलकर गुन्ना करना। कल्ब का कायदा। नून साकिन पहले कल्ब का कायदा समझो। देखो कल्ब के माने, कल्ब के माने क्या आते हैं? अरबी ज़बान में कल्ब के माने दिल के आते हैं, और दिल की सिफत लाजिमा ये है कि वो हर पल बदलता रहता है, कभी भी एक हाल पे नहीं रहता। जैसी चीजें देखता है ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही बदल जाता है। बरसात का मौसम देखा तो कोड़े को दिल करा, सर्दी का मौसम देखा तो गज्जब पे दिल करा, गर्मी का मौसम देखा तो गन्ने के जूस को दिल करा। तो कल्ब के माने है बदलना, इसकी सिफत लाजिमा बदलना है, ये बदलता रहता है। इसलिए इस कायदे का नाम कल्ब है कि इसमें तहरीफ की जाती है। कल्ब का कायदा समझो पहले। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर कल्ब का हर्फ आ जाए तो कल्ब का कायदा होगा और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। देखो कल्ब को बहुत से लोग इकलाब भी कहते हैं, तो इसका नाम इकलाब भी है। इकलाब का कायदा जैसे मिन बाद, और क्या है इसकी मिसाल? तो ये कल्ब है। कल्ब की तारीफ समझो। कल्ब की तारीफ, कल्ब नून साकिन और तनवीन, क्या है? नून साकिन और तनवीन को मीम साकिन से बदलकर एक अलिफ की बराबर गुन्ना करके पढ़ना। नून साकिन और तनवीन को मीम साकिन से बदलकर एक अलिफ की बराबर गुन्ना करके पढ़ना। मैंने भी बताया था ना कि मीम भी गुन्ना मीम की भी क्या है? सिफत लाजिमा है। अब हमने मिन बाद किया तो हमें पता चला कि होठों का गुन्ना है, तो मीम की सिफत लाजिमा पाई गई है इसमें। तो हम कल्ब जो है मीम नून साकिन और तनवीन के बाद जो बा आएगा तो कल्ब होगा और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे, या इस नून को मीम से बदलकर पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल वही बात है जो इदगाम ताम में थी। इदगाम ताम में
نون جیسے نون ساکن سے را کو بالکل بدل کے ایسا کر دیا گیا تھا جیسے نون ساکن یہاں ہے ہی نہیں، ہے نا؟ جیسے نون ساکن یہاں ہے ہی نہیں، ایسے ہی یہاں نون ساکن کو بدل کے میم ساکن سے نون ساکن کو بدل کے بالکل ایسا کر دیا گیا جیسے یہاں پہ میم نون ساکن ہے ہی نہیں۔ اگر میں نے پھر بتایا اگر کسی کو حفظ کرایا جائے دن دیکھے قرآن نہ پڑھایا جائے تو وہ بیچارہ یہی سمجھے گا کہ اگر اردو زبان سے واقفیت نہ ہو، عربی ادب سے واقفیت نہ ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ یہاں پہ میم ساکن ہے، نون ساکن کا تصور تو اسے کبھی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ من بعد، لیکن جو عربی زبان سمجھتے ہیں تو وہ من بعد بھی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں خاکہ موجود ہوتا ہے نون ساکن کا، کیونکہ تحریر جانتے ہیں، سمجھ آیا؟ تو من بعد بھی بالکل نون سے بالکل ایسے ہی بدل دیا گیا جیسے ادغام ناقص میں۔ اب ہم دوسری جانب جاتے ہیں، اگر میم ساکن میں ہم پہنچتے ہیں تو وہاں میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو وہاں ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، جیسے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ، ہے نا؟ تو اگر ہم ایسے نابینا کے سامنے قرآن کریم کو رکھیں کہ جس نے بچپن سے قرآن کریم دیکھا ہی نہیں ہے، ہم صرف اسے قرآن کریم یاد کراتے جا رہے ہیں، تو اسے میم ساکن یعنی کہ ادغام شفوی اور قلب ایک سا لگے گا، ایک سا لگے گا نا، کیونکہ وہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے، لیکن جو عربی زبان سے واقف ہوگا یا تجوید پڑھی ہوگی اچھے قاری سے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں ادغام اخفاء شفوی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قلب ہے من بعد میں، ورنہ وہ من بعد وہ ایک سمجھے گا اور فبشرہم بھی ایک سمجھے گا، حالانکہ دونوں کا پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، دونوں کا طریقہ بالکل ایک ہے، گننا بھی دونوں میں ایک ہی ہوگا، دونوں کی تو ایک ہی صفتیں لازمہ ہے، اس کی بھی صفت لازمہ میم ہے، اس کی بھی صفت لازمہ، دونوں میں ہی گننا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ آگے ہاں اکفا کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، اکفا کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اکفا میں سے یعنی کہ اکفا کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف آ جائے تو اکفا کا قاعدہ ہوگا، اور ایک الف کی برابر ناک کے خیشم میں، ایک الف کی برابر ناک کے خیشم میں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو اکفا کر کے پڑھیں گے۔ خیشم کس کو کہتے ہیں؟ خیشم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو۔ ناک کا بانسا کیا ہے؟ یہ جو ہمارا یہاں سے جو ہمارا حصہ شروع ہوتا ہے یہاں تک، یہ ناک کا بانسا ہے، یہاں جو آواز چھپتی ہے اس کو اکفا کہتے ہیں، یہاں جو آواز چھپتی ہے اس کو اکفاء حقیقی کی آواز کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اکفا جو ہے نا، ایک تو ہے اکفاء شفوی، اکفاء شفوی کی آواز کہاں پہ آتی ہے؟ ہونٹوں میں، کیونکہ وہ میم کی صفتیں لازمہ ہیں، ہونٹوں والی آواز، لیکن ایک ہے اکفاء حقیقی، اکفاء حقیقی کے گننے کی آواز کہاں آتی ہے؟ اس کی آواز آتی ہے ناک کے خیشم میں، یعنی کہ یہاں سے، سمجھ میں آیا؟ تو دونوں اکفا میں فرق ہے، وہاں اکفا کے معنی آتا ہے چھپانا، وہاں ہونٹوں میں آواز چھپتی ہے میم ساکن کے اکفاء شفوی میں، اور یہاں ناک کے خیشوں میں آواز چھپتی ہے اکفاء حقیقی میں۔ گویا یہ سمجھے کہ اگر ناک کے خیشوں میں آواز چھپی تو اس کو اکفاء حقیقی کہیں گے،
اور اگر ہونٹوں میں آواز چھپی تو اس کو اخفاء شفوی کہیں گے. تو اخفا تو دونوں ہیں لیکن اخفا میں فرق ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اخفاء حقیقی کے حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی کا قاعدہ ہوگا اور ایک الف کی برابر ناک کے خیشم میں گنا کر کے پڑھا جائے گا. جیسے یہ والا یہ اخفا اس کو کہتا ہے. اس کو اخفا کہتے ہیں اس آواز کو. اور اخفاء حقیقی کے کتنے حرف ہیں؟ 15 حرف ہیں. 15 کتنے؟ 15. نمبر 1 تا، نمبر 2 فا، نمبر 3 جیم، نمبر 4 دال، نمبر 5 دال، نمبر 6 ز، نمبر 7 سین، نمبر 8 شین، نمبر کتنے 9 صاد، نمبر 10 ضاد، نمبر 11 طا، نمبر 12 ظا، اور نمبر 13 فا، نمبر 14 قاف، نمبر 15 کاف. کاف تا تا جیم دال رال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ 15 حرف اخفاء حقیقی کے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ناک کے خیشم میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے ایک الف کی برابر گنا کر کے. جیسے میو بیلی کا میں میو. سمجھ میں آیا؟ تعریف بھی سمجھ میں آ گئی نا اخفاء حقیقی کی؟ ناک کا خیشم میں آواز کا چھپانا ایک الف کی برابر گنا کر کے پڑھنا، یہی تعریف ہے. اور میم ساکن